بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر رضی اللہ عنہ حین تأیمت بنتہ حفصۃ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں، تأیمت اے صارت بلا زوجن، بغیر شوہر کے ہو گئیں، بیوہ ہو گئیں، تو حضرت عمر قالا فرماتے ہیں لقیت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ میں حضرت عثمان بن عفان سے ملا، فعرضت علیہ حفصۃ، تو میں نے انہیں حضرت حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی، فقلت، میں نے کہا ان شئت، اگر آپ چاہیں، انکحتک حفصۃ بنت عمر، میں آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کرا دوں۔ قالا، تو وہ فرمانے لگے سانظر فی امری، میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ فلبثت لیالی، پھر میں ٹھہرا رہا چند راتیں، ثم لقینی، پھر مجھے ملے، فقال، تو کہنے لگے قد بدالی، مجھے یہ لگتا ہے، اللہ اتزوج یومی ھذا، کہ میں اپنے اس دن نکاح نہ کروں، اللہ اتزوج، کہ میں نکاح نہ کروں، یومی ھذا، اپنے اس دن میں۔ فلقیت ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، پھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، فقلت، میں نے کہا ان شئت، اگر آپ چاہیں، انکحتک حفصۃ بنت عمر، تو میں آپ کا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر سے کرا دوں۔ فصمت ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے۔ فلم یرجع الی شیئا، مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان، تو مجھے ان پر زیادہ ناراضگی تھی، علی عثمان، بنسبت اس ناراضگی کے جو میری حضرت عثمان پہ تھی، ابو بکر صدیق پہ میری ناراضگی زیادہ تھی۔ فلبث لیالی، پھر کچھ راتیں وہ ٹھہرے رہے۔ ثم خطبها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا۔ فانکحتها ایاہ، تو میں نے حضرت حفصہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ فلقینی ابو بکر، پھر مجھ سے حضرت ابو بکر ملے، فقال، تو فرمانے لگے لعلک وجدت علی، شاید کہ آپ ناراض ہیں مجھ پہ، حین عرضت علی حفصۃ، جب آپ نے مجھے حضرت حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی تھی۔ فلم ارجع الیک شیئا، میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں حضرت، ایسا ہی ہے۔ قال، فرمایا فإنہ لم یمنعنی ان ارجع الیک، مجھے کسی چیز نے نہیں روکا کہ میں آپ کو جواب دوں، فیما عرضت علی، جو آپ نے مجھے پیشکش کی تھی، الا، مگر یہ اس بات نے، انی کنت علمت، کہ میں جانتا تھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا۔ فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ولو ترکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقبلتھا، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسے چھوڑ دیتے، یعنی اسے نکاح نہ کرتے، لقبلتھا، تو میں قبول کر لیتا۔ رواہ البخاری۔ السلام۔